بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد گزار شخص تھا جو دن رات عبادت میں لگا رہتا تھا، اور بنی اسرائیل میں اس کی عبادت بڑی مشہور تھی۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے دم درود دعائیں کراتے تھے۔ اس طرح اس کو عوام کے اندر بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ تو اس بزرگ کے پاس دو بھائی بھی آیا کرتے تھے، اور ان دونوں بھائیوں کی ایک کنواری بہن تھی، اور ان کے ماں باپ وغیرہ دوسرے رشتہ دار کوئی بھی نہیں تھے، بس یہ 3 افراد تھے۔ ایک مرتبہ ان دونوں بھائیوں کو کسی دور دراز سفر پر جانا ہو گیا۔ اب ان دونوں کو یہ فکر ہونے لگی کہ اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں۔ کوئی رشتہ دار یا معتبر آدمی نہیں ہے جس کے پاس ہم اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں۔ اسی فکر اور پریشانی میں تھے کہ ان کو خیال آ گیا کہ یہ عابد اور بزرگ شخص جو ہے، اس سے زیادہ قابل اعتماد آدمی کون ہو سکتا ہے، بس ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دونوں بھائی ان بزرگ کے پاس گئے اور جا کر درخواست کی کہ ہم ایک سفر پر جا رہے ہیں اور جانا بھی ضروری ہے، اور اس بہن کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہم اس کو سفر میں ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کو آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو بزرگ نے صاف صاف منع کر دیا، لیکن جب ان دونوں بھائیوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو بزرگ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا اس کو خانقاہ کے فلاں کمرے میں چھوڑ دو، میں اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دوں گا۔ وہ دونوں بھائی اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب وہ بہن خانقاہ کے کمرے میں رہنے لگی۔ یہ عابد اس کو کھانا بھجوا دیتا تھا اور پھر خالی برتن واپس منگوا دیا کرتا تھا۔ اب شیطان نے اس عابد گزار کے دل میں ایک خیال ڈال دیا۔ خیال کیا تھا کہ یہ دونوں بھائی تمہارے خاص مریدوں میں سے ہیں اور ان کی یہ ایک بہن ہے، اب تم اس کو اس طرح کھانا بھجوا دیتے ہو، یہ تو مناسب نہیں ہے، کبھی کبھی تم بھی خود جا کر دے دیا کرو۔ تو اب کبھی کبھی یہ عابد گزار شخص خود جا کر کھانا پہنچا دیا کرتا تھا، لیکن کھانا دینے کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ باہر دروازے کے پاس کھانا رکھ دیا اور اس کی بہن نے اندر سے ہاتھ بڑھا کر کھانا اٹھا لیا، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد برتن باہر رکھ دیے اور یہ بزرگ اٹھا کر برتن لے آتے۔ اب دیکھیں شیطان نے گناہ کرانے کے لیے پہلا خیال دل میں ڈال دیا۔ اگر وہ عابد اسی موقع پر اپنے آپ کو بچا لیتا تو آئندہ کے مراحل میں بھی اس کے لیے بچنا آسان ہو جاتا، لیکن وہ عابد اسی پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں دوسرا خیال ڈال دیا کہ یہ کیا تم نے اس کو قیدی بنایا ہوا ہے کہ بس کھانا رکھ دیا اور آ گئے، پھر برتن لے کے واپس آ گئے؟ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ آخر وہ بھی انسان ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کبھی کھانا پہنچانے کے ساتھ اس کو سلام بھی کرنا چاہیے، خیر خیریت پوچھ لینی چاہیے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا۔ اس عابد نے اس کو سلام کرنا بھی شروع کر دیا، خیر خیریت بھی پوچھنی شروع کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے اس کے دل میں تیسرا خیال ڈال دیا کہ باہر خیر خیریت پوچھنے سے کیا فائدہ، کبھی اندر کمرے میں جا کر بھی خیر خیریت پوچھ لینی چاہیے تاکہ اس کو کچھ خوشی محسوس ہو، کیونکہ وہ بیچاری تو اکیلے کمرے میں بند ہے، نہ تو اس کا کوئی ہمدرد ہے نہ کوئی خیر خواہ ہے۔ چنانچہ اس عابد نے اس خیال پر بھی عمل کر لیا۔ اب کمرے کے اندر جانے لگا اور 2-4 خیر خیریت کے جملے کہہ کر کھانا دے کر برتن لے کر واپس آ جاتا۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں چوتھا خیال ڈال دیا کہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنا بھی چاہیے، کم از کم 10 منٹ اس کے پاس بیٹھنا بھی چاہیے۔ وہ عابد گزار اس کے پاس 10-15 منٹ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر کسی کمرے میں مرد اور عورت اکیلے ہوں تو لازماً وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان رابطہ بڑھتا رہا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ شیطان نے دونوں کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیا۔ دیکھیں نا، پہلے خیال نے اس بزرگ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ظاہر ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد آدمی کو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور آدمی اپنے عیب چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، یا تو وہ ایسا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کی پرواہ نہیں رہتی، اور اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی ہے نا تو وہ اپنا عیب چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو اس عابد گزار نے اس عورت سے کہا کہ تم کسی کو مت بتانا، اور جب تمہارے بھائی آ جائے نا تو ان کو بھی مت بتانا۔ اس کے بعد اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ اب اس عابد گزار کو اپنی عزت کی فکر ہونے لگی
کہ سب لوگ کہیں گے کہ اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا، اس کا تو کوئی نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ اس بدنامی سے بچنے کے لیے اس عابد گزار نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب بچے کو قتل کرنے کے بعد اس عابد گزار کو یہ فکر ہونے لگی کہ یہ عورت تو اپنے بھائی کو ہر حال میں بتائے گی، یہ مجھے کیسے معاف کر سکتی ہے، میں نے تو اس کو بچے کو قتل کر دیا ہے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ اس عورت کو بھی قتل کر دو، نہ بچہ رہے گا نہ اس کی ماں رہے گی، اور جب اس کے بھائی واپس آ جائے تو بتا دوں گا کہ تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس عابد گزار نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا، اور دونوں کو ایک قبر کے اندر دفن کر دیا۔ لیکن شیطان نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ شیطان نے سوچا کہ اس نے تو سب کچھ کر لیا، لیکن ابھی بھی اس کی دنیاوی عزت باقی ہے۔ لہٰذا جب اس عورت کے دونوں بھائی سفر سے واپس آئے، وہ دونوں اس عابد گزار سے اور اپنی بہن سے ملنے کے لیے آئے، اور عابد گزار سے ان کی ملاقات ہوئی اور اپنی بہن کے بارے میں پوچھا، تو اس عابد گزار نے بتایا کہ تمہاری بہن کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اس عابد گزار نے جھوٹ بھی بول دیا۔ اس طرح شیطان نے اسے ایک اور گناہ بھی کرا دیا۔ وہ دونوں بھائی اس پر اعتماد کر کے اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، اس لیے ان دونوں بھائیوں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ ہاں اس کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ زندگی اور موت کا کیا بھروسہ، وہ تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن شیطان کہاں پیچھا چھوڑنے والا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں نے اس عابد گزار سے سارے کام کرا کے اس کی آخرت تو تباہ کر دی ہے، مگر دنیاوی عزت اور احترام ابھی بھی باقی ہے۔ لہٰذا اس نے اس پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ وہ شیطان ان دونوں بھائیوں کے خواب میں آ کر ان سے پوچھا کہ تمہاری بہن کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ شیطان نے کہا کیسے انتقال ہو گیا ہے، اس کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ اس عابد گزار نے اس کو قتل کیا ہے۔ یاد رکھے کہ شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں، رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں اور نفسانی خواب بھی ہوتے ہیں۔ یہ شیطانی خواب تھا۔ خواب میں شیطان نے ان دونوں بھائیوں سے کہا کہ تم جا کر تحقیق کرو، عابد نے تمہاری بہن کو قتل کیا ہے، اس کا انتقال نہیں ہوا، اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ اس خواب کے نتیجے میں ان کو شبہ ہو گیا۔ ان دونوں نے تحقیق کے لیے مشورہ کیا کہ قبر کھود کر ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے، اس میں کیا حرج ہے، ہمارا شبہ دور ہو جائے گا۔ اب جب قبر کھود کر دیکھی تو پتہ چلا بہن کو بھی قتل کیا گیا ہے اور بچے کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ یہ بچہ اس سے بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوگا۔ اب دونوں بھائیوں نے جا کر عابد گزار کو پکڑ لیا۔ حقیقت میں وہ قاتل تھا ہی، اس نے جرم کا اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ بس ان دونوں بھائی کو غصہ آ گیا۔ ان دونوں نے عابد گزار کو پکڑ کر اس کے پیروں میں رسی باندھ دی اور اس کا منہ کالا کیا، اور پورے شہر میں سڑکوں پر اس کو گھسیٹا تاکہ لوگ اس کا منظر دیکھیں، اور اس طرح اس کو ذلیل کر دیا۔ آج تک پورے شہر میں جس کی عبادت کی شہرت تھی، آج پورے شہر میں اس کی ذلت اور رسوائی عام ہو رہی ہے۔ اس کی عبادت بھی برباد ہوئی، عزت بھی برباد ہوئی، ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے سامنے آ گئی۔ اب دیکھیں نا، شیطان نے سب سے پہلے اس عابد کے پاس آ کر یہ نہیں کہا کہ تو یہ گناہ کر لے، اور نہ ہی شیطان کسی سے ہی کہتا ہے کہ تم نماز مت پڑھو یا رشوت لو یا سود کھاؤ، بلکہ وہ شیطان پہلے مختلف گناہوں کے وسوسے دل میں خیالات ڈالتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان ان خیالات کو قبول کر لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا رہتا ہے۔ آخرکار انسان اس بدترین گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔